بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج انشاءاللہ الکریم اس ویڈیو میں ہم وضو کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھیں گے کہ کس انداز سے ہم وضو کریں کہ جس سے وضو کے فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات یہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں۔ تو شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم صحیح معنوں میں وضو کرنے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں وضو کے طریقے کی طرف۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ تو اگر کسی سے ممکن ہو تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرے اور اونچی جگہ پر چوکی وغیرہ پر بیٹھ جائے کہ یہ ایک مستحب طریقہ ہے، ثواب بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے، اور یاد رکھیے گا جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں بھی نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ دل میں بھی نیت ہونی چاہیے اور زبان سے بھی کہہ لے گا تو ایک افضل عمل ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے وضو سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جو بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کرتا ہے تو اس کا صرف اتنا ہی جسم پاک ہوتا ہے کہ جتنے پر پانی بہے۔ تو یہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ بلکہ آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر اس کو وضو سے پہلے پڑھ لیں گے تو جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ۔ تو اس وظیفے کو اگر آپ وضو کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے تو جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھوں کو 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، یعنی دونوں ہاتھوں کو گھٹ تک 3 بار دھونا ہے۔ اب 3 مرتبہ دھونے سے مراد یہ نہیں کہ ایک دفعہ نل کے نیچے کیا پھر پیچھے کر لیا، پھر نیچے کیا پھر پیچھے کر لیا، یہ مراد نہیں، بلکہ جب آپ نے اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کو پانی کے ساتھ ایک مرتبہ ہی دھو لیا تو یہ آپ کی 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو گئی، بار بار آگے پیچھے کرنے کی حاجت نہیں۔ اب نل بند کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے۔ اس طرح کر کے انگلیوں کا خلال کر لینا ہے تاکہ یہ جو انگلیوں کے درمیان والے حصے ہیں یہ ہمارے خشک نہ رہ جائیں، تو ان انگلیوں کا اس طرح خلال بھی کر لینا ہے۔ اب کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے۔ اگر آپ کے پاس مسواک موجود ہے تو اس کو 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کر لینا ہے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لینا ہے، 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے مسواک کرتے وقت۔ اب سیدھے ہاتھ سے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرابی کر لیجئے۔ اس انداز سے ہم نے کلی کو کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، اس کو منہ میں لے کر جائیں اور اچھے طریقے سے اس پانی کو ہلائیں کہ تاکہ منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے اور سنت اچھے طریقے سے ادا ہو جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو پھر ہم نے غرغرابی کر لینا ہے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ اس انداز سے ہم نے ناک کو صاف کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لینا ہے، اس کو ناک کے قریب لانا ہے اور تھوڑا سا اس کو سونگنا ہے تاکہ وہ جو پانی ہے اوپر کی طرف چڑھے۔ زیادہ نہیں سونگنا کہ وہ دماغ میں چلا جائے گا، تھوڑا سا سونگنا ہے۔ اگر روزے کی حالت ہے تو پھر نرم گوشت تک، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جانا ہے تاکہ ناک کی جڑ تک وہ پانی پہنچ جائے، اور پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے اور چھوٹی انگلی الٹے ہاتھ کی یہ ناک کے سوراخوں میں داخل کرنی ہے تاکہ ناک اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور ہم رب کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کر حاضر ہوں۔ اس انداز سے ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔
3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, इस दरमियान का जो चेहरे का हिस्सा है इस सारे पर अच्छे तरीके से पानी बह जाए। और याद रखिएगा कि ये वुज़ू का पहला फ़र्ज़ भी है कि चेहरा धोना, तो इसमें बड़ी एहतियात की हाजत है कि जब हमने चेहरा धोना है तो बाज़ लोग आँखों को इस तरह ज़ोर से बंद कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो आँखों का हिस्सा है, ये पिपोटे इनको कहते हैं, इसका भी वुज़ू में धोना फ़र्ज़ है। इसी तरह बाज़ लोग होंठों को इस तरह मिला लेते हैं, तो ये जो होंठों का बाहर वाला हिस्सा है इसका भी धोना वुज़ू में फ़र्ज़ है। तो लिहाजा नॉर्मल हालत पर चेहरे को रखिए और जहाँ से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से पानी बहाना शुरू कीजिए, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक इस दरमियान वाला जो हिस्सा है इस सारे पर अच्छे तरीके से पानी बह जाए। तो ये वुज़ू का पहला फ़र्ज़ भी था। अगर दाढ़ी है और इहराम बांधे हुए नहीं है तो नल बंद करने के बाद इस तरह दाढ़ी का खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की जानिब से दाखिल कीजिए और सामने की तरफ निकालिए। इस अंदाज से हमने दाढ़ी का खिलाल भी कर लेना है अगर इहराम बांधे हुए नहीं है। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू कीजिए और कोहनी समेत सीधे हाथ को धो लेना है, यानी उंगलियों के सिरे से हाथों को धोना शुरू करना है और अच्छे तरीके से मलते हुए कोहनी समेत इस सीधे हाथ को धो लेना है। इसी तरह हमने उल्टे हाथ को धोना है कि उंगलियों के सिरे से धोना शुरू कीजिए और अच्छे तरीके से मलते हुए, बिलखुसूस सर्दियों में के रोंगटे खड़े होते हैं और इसकी तह में पानी नहीं पहुंच पाता, तो मल कर धोएंगे तो अच्छे तरीके से पानी तह तक पहुंच जाएगा। तो ये कोहनी समेत दोनों हाथों को धो लेना है और आधे बाजू तक दोनों हाथों का धोना ये मुस्तहब है, आधे बाजू तक धोना। और मुस्तहब की पहले मैंने तारीफ बयान कर दी कि इसके करने में सवाब है और ना करने में गुनाह नहीं। तो इस अंदाज से हमने दोनों हाथों को कोहनी समेत धो लेना है। और याद रखिएगा कि ये वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ भी है कि कोहनी समेत दोनों हाथों का धोना, तो इसमें भी हमने एहतियात करनी है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जिस तरह टाइट कपड़े पहने हों या सर्दियों के दिन है जैकेट वगैरह पहनी है, अब वो ऊपर नहीं चढ़ रही होती, तो जहाँ तक चढ़ती है कोहनी से नीचे ही, तो वहीं तक हाथ को धो लेते हैं। हालांकि ये कोहनी समेत दोनों हाथों का धोना फ़र्ज़ है, तो इसमें हमने एहतियात करनी है कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत अच्छे तरीके से धो लेना है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुँचे से 3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना पहुँचने का अंदेशा है, लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथों को धोइए। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी पहुँचाने की हाजत नहीं, बल्कि बग़ैर इजाज़त सहीहा ऐसा करना ये पानी का इसराफ है, बंदा गुनाहगार होगा। तो जो तरीक़ाकार बयान हुआ कि उंगलियों के सिरे से दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, इस तरीके पर आपने दोनों हाथ धो लिए तो ये आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। अब इस तरह पानी लेकर चुल्लू में इस तरह कोहनी तक छोड़ने की 3 दफ़ा इजाज़त नहीं, बल्कि बग़ैर इजाज़त सहीहा ऐसा करना ये पानी का इसराफ है, बंदा गुनाहगार होगा। वुज़ू में दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोने के बाद सर का मसा किया जाता है, और याद रखिएगा कि ये वुज़ू का तीसरा फ़र्ज़ भी है कि चौथाई सर का मसा करना। अब हमारे अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं कि उन्हें सही मानों में सुन्नत तरीके के मुताबिक सर का मसा ही नहीं करना आता। तो इस तरीक़ाकार को आप तवज्जो के साथ सुनेंगे, देखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सही मानों में सुन्नत तरीके के मुताबिक सर का मसा करने वाले बन जाएंगे। आपके दोनों हाथ तर हों यानी गीले हों, फिर आपने नल को बंद कर लेना है ताकि पानी ज़ाया ना हो। अब क्या करना है कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए। इस अंदाज से ये अंगूठे और शहादत की उंगलियां जुदा रहें, इन दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों के सिरे को इस तरह मिला लेना है। फिर पेशानी के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियां सर से जुदा रखें। इस तरह जहाँ से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं उन बालों पर वगरना खाल पर रख कर खींचते हुए ऊपर से गुद्दी तक ले जाना है, और इस दौरान ये हथेलियां हमारी सर के साथ नहीं लगनी चाहिए। ये 3 उंगलियां फारिग हो गई। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आइए। कलमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। इस तरह ये हथेलियां खींचते हुए अब पेशानी तक ले आनी है कि ये कलमे की उंगलियां, शहादत की उंगलियां और अंगूठे सर के साथ मस ना हो। अब ये हथेलियां भी फारिग हो गई।
اب دونوں ہاتھ کی یہ جو کلمے کی انگلیاں ہیں ان سے کانوں کے اندرونی سطح کا مسح کیجئے اس انداز سے۔ اب یہ شہادت کی انگلیاں بھی فارغ ہو گئی، اب کیا کرنا ہے کہ انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا مسح کیجئے اس انداز سے۔ اب یہ انگوٹھے بھی فارغ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلیاں ہیں دونوں ہاتھ کی چھنگلیاں، ان کو کانوں کے سوراخوں میں اس طرح داخل کر لینا ہے۔ یہ چھوٹی انگلیاں بھی فارغ ہو گئی، اب یہ جو ہاتھوں کی پشت ہے، انگلیوں کی پشت بیک سائڈ، ان سے گردن کا اس طرح مسح کر لینا ہے۔ تو یہ ہمارا ہے سنت طریقہ سر کا مسح کرنے کا۔ اس انداز سے آپ مسح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ اس طرح گلے کا مسح کرتے ہیں اور یہ ہاتھوں کی کوہنیوں کا اس طرح کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، تو یہ سنت میں داخل نہیں۔ یہ جو طریقہ کار بیان ہوا اس کے مطابق آپ مسح کیجئے۔ اب پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھوئیے۔ یہ وضو کا چوتھا اور آخری فرض ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے، انگلیوں سے دھونا شروع کیجئے اور ٹخنے کے اوپر تک الٹے ہاتھ سے ملتے ہوئے دھوئیے، اور آدھی پنڈلی تک دھونا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح الٹا پاؤں انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کیجئے اور ٹخنے کے اوپر تک الٹے ہاتھ سے ملتے ہوئے دھوئیے، اور آدھی پنڈلی تک دھونا یہ مستحب ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے، اور اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کیجئے۔ اس انداز سے جب آپ خلال کریں گے تو یہ سنت اور مستحب پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ اب وضو کے بعد دعا بھی پڑھی جاتی ہے، یہ دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھی جائے، اور ہمارے بعض لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اب اس کلمہ شہادت دوسرے کلمے کو ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کی فضیلت کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ اس فضیلت کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس انداز سے اور اس طریقے کے مطابق جب ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں وضو کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔